ہر ذی عقل کو، ذی شعور کو علم دین سیکھنا ہے. جو بالغ ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس پر دینی احکامات نافذ ہو جاتے ہیں عاقل و بالغ پر. تو آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے کیونکہ وہ عنوان ہے حلال اور حرام. اب تمام معاملات کا آپ دیکھ لیں کہ اسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے کہ نہیں اور یہ کہیں حرام تو نہیں ہے. تو پرابلم کہاں آتی ہے کہ جب بندہ خود اپنے طور پر کسی حرام کو حلال کر لے اور حلال کو اپنی شعور اپنی وہ کہتے ہیں دانش کے مطابق اس کو حلال کر لے. تو یہ جو گڑبڑی ہوتی ہے نا یہ معاملات میں خرابی لاتی ہے. تو ظاہر بات ہے اس میں دنیا کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، اصل میں آخرت کا نقصان ہوگا اگر آپ نے اس کا مفہوم بدل دیا یا حکم بدل دیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ ناظرین کرام یہ جو موضوع ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی اسی وقت کامیاب زندگی قرار دی جا سکتی ہے جب وہ شریعت کے اصول و ضوابط کے تابع ہو، جس میں اپنی سوچ و فکر اور اپنی ناقص رائے کا دخل نہ ہو، بلکہ اس زندگی کا ہر لمحہ کامل طور پر اپنے معبود برحق اور اس کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق و موافق ہو. حتیٰ کہ ہم اپنی مرضی سے نہ کسی چیز کے استعمال کو حرام قرار دے سکتے ہیں، نہ ہی شریعت کے حرام کردہ کو حلال کہہ سکتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے کہ تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اس لیے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. بلکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بعد اگر کوئی سابقہ شریعتوں کی ان حرام کردہ چیزوں پر عمل کرنے میں تنگی محسوس کرے جو ہماری شریعت میں جائز ہیں تب بھی قابل قبول نہیں. یہ کتنا اہم نقطہ ہے. ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یوں ہی سابقہ شریعتوں کے حلال کردہ کو جب ہماری شریعت میں حرام کر دیا گیا تو اب کسی بھی جہت سے اس پر عمل کی اجازت نہیں. شریعت مطہرہ میں کسی بھی شخص کو اجازت نہیں کہ بغیر دلیل کسی بھی چیز کو اپنی خواہشات کے مطابق حلال اور اپنی مرضی سے حرام قرار دے، بلکہ جو قرآن و حدیث میں حلال قرار دیا گیا وہی حلال ہے اور جسے قرآن و حدیث میں حرام قرار دیا گیا وہی حرام ہے. بعض اوقات کوئی شخص ذرا سا دنیاوی اعتبار سے پڑھ لکھ جائے اور دین سے متعلق کچھ بھی اسے معلوم ہو جائے تو وہ خود کو عقل کل سمجھ کر اپنی سوچ کے مطابق فیصلے سناتا اور علماء و مفتیان کرام سے الجھتا ہوا نظر آتا ہے. مثلاً روڈوں پر پانی موجود ہو تو شریعت کے اصول کو نہیں بلکہ اپنی سوچ کو سامنے رکھ کر اسے فوراً ناپاک قرار دے گا. کھانے پینے کی چیزوں میں فیصلہ کرنا ہو تو اپنی ہی فکر کے مطابق کسی بھی چیز کو حلال سمجھے گا. یوں ہی بعض لوگ تقویٰ کے نام پر شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو کر ہر چیز کو ناپاک اور حرام قرار دے دیتے ہیں، جس کی واحد دلیل صرف ان کی اپنی فکر ہوتی ہے، شریعت کی تعلیم نہیں. ذکر کردہ دونوں ہی گروہ اپنی مرضی سے کسی بھی شے کے حلال و حرام ہونے کا فیصلہ کرنے کے سبب گناہ گار ہوں گے. چنانچہ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم ان بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جن کی بنیاد پر ہم تعلیمات شرع کے مطابق ہی کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دیں. اور اگر کہیں فیصلہ دشوار ہو تو پھر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس شعبے کے ماہرین یعنی علماء سے رابطہ کریں. لہٰذا آج کی اس بزم میں ہم حلال و حرام کے کچھ بنیادی اصولوں پر بات کریں گے. ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی چیز کو کس وقت حرام کہا جا سکتا ہے اور کوئی بھی چیز کس وقت حلال کہلاتی ہے. لہٰذا اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آج حلال و حرام کے حوالے سے یہ الجھن مکمل نہیں تو کافی حد تک ختم ہو سکے. تو چلتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف، علماء کرام کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ یہاں جو ہمارے مستند معتبر علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. میں مفتی مدنی رضا صاحب سے گزارش کروں گا. حضور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ ضابطہ آپ تفصیل سے سمجھائیں. بغیر دلیل کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی، یہ کہاں سے ثابت ہے اور کیا یہ ہر چیز کے متعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس شرعی دلیل موجود نہ ہو تب تک ہم کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی سوچ و فکر کے مطابق حرام یا حلال بھی نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح. اگر شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اب ہمارے یہاں پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یار بس دل مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے نا تو بس استعمال کر لو.
شریعت بالکل جب حرام کہہ رہی ہے تو آپ کا دل چاہے کتنا ہی مطمئن ہو جائے وہ چیز حرام ہی رہے گی، اور اگر شریعت مطہرہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو آپ چاہے کتنا ہی تقویٰ کے پیکر ہوں، آپ کی سوچ کے مطابق وہ چاہے آپ کو کتنی ہی حرمت والی محسوس ہو رہی ہو، وہ چیز حرام نہیں ہوگی کیونکہ شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ واہ واہ تو ہمیں اس سوچ و فکر سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہم، آپ نے بھی قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا جس کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں نے کچھ چیزوں کو نا اپنی مرضی سے حلال و حرام قرار دے دیا تھا، اپنی مرضی سے کسی چیز کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو یہ حرام ہے، ہم، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حلال ہے تو بس ہم، وہ اس کا فیصلہ کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اس لیے تم یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری زبانوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ واہ جب واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور آپ نے احکام شرع کو بیان کیا تو ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا یہ حلال ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ منع تھا۔ ہم، لیکن آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں پر اس کی کوئی حرمت موجود نہیں تھی۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدسہ میں اس کی اجازت دی گئی تو یہود نے طعنہ دیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، تو ملت ابراہیمی میں تو یہ اونٹ کا گوشت کھانا یہ ساری چیزیں حرام تھیں اور آپ کے یہاں پر یہ حلال ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے لیے جتنا بھی کھانا ہے یہ سب حلال تھا۔ اس وقت یہ حرام ہوا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنی نفس پر، اپنی جان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی حکمتوں کے پیش نظر، کوئی حکمت ان کے پیش نظر تھی، اس کے مطابق انہوں نے اس کو حرام کیا اور وہ ان کی نسلوں میں چلتا آیا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونٹ کے گوشت کی حلت کو بیان کیا یہ اصل پر تھی کہ اونٹ کا گوشت جو وہ اصل اعتبار سے چونکہ حلال ہے اس لیے ہم اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو یہود نے جب یہ طعنہ دیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر تورات دے کر آؤ، اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب وہ تورات میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال ہی قرار دیا ہے۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تئیں اس کو حرام قرار دیا تھا کسی حکمت کے پیش نظر، تو ان کی شریعت تک تو محدود رہا لیکن اصل کے اعتبار سے یہ اس کو جائز ہی قرار دیا۔ دوسری اس کی مثال دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں۔ شارع کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شریعت کے احکامات کو بیان فرمانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود احتیاط دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے اصحاب میں سے جو خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، کبھی اس کو استعمال نہیں کیا، نہ پسند کیا، یعنی طبعی اعتبار سے یہ چیز ناپسند تھی، لیکن اس کے باوجود اس وقت تک سرکار علیہ السلام نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ گئی، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تو صحابہ کرام نے بھی اس کے مطابق عمل کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتے، شریعت کے احکام کا ہمیں لحاظ کرنا ہوگا۔ اچھا، اب ہمارے یہاں پر جو یہ معاملہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اصل جو ہے وہ حلال ہے اور ہمیں حرمت کے لیے دلیل چاہیے، یعنی کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے، تو اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے بھی کچھ اشارے ملتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے۔ آپ اور پہلے دیکھیں کہ اس میں مزید آگے وضاحت کروں گا کہ یہ ضابطہ جو ہے وہ گوشت اور خواتین کے علاوہ ہے، یعنی نکاح اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس میں ہر چیز کے اندر اصل جو ہے وہ حلال ہونا ہے۔ آگے میں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اب اس پر دلیل دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہر وہ چیز تخلیق کی جو زمین میں موجود ہے۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے یہ ہمارے نفع کے لیے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک چیز میرے نفع کے لیے ہے تو میں اس کو جب تک استعمال کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہوگی میں اس سے نفع کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ اسی لیے ہمارے علماء اس آیت مقدسہ کو بنیاد بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اب ہمیں حلال کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ہمیں حرام کے لیے دلیل چاہیے۔ کہ اب اگر مثال کے طور پر کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ نیاز کھانا حرام ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ بھئی کیوں حرام ہے۔
اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ تیجا 40 یہ جو سارے آپ کرتے ہیں یہ حرام ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی. ہمیں دلیل کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہم اصل کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے. اس کی بھئی یہ حرام کیوں کہتے ہیں اس کا بھی جواب انشاءاللہ پھر میں آگے عرض کرتا ہوں. دوسری بات یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شراب کی حرمت کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ تشویش کا ایک ماحول پھیل گیا اور صحابہ کرام سوچ و فکر کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ہمارے وہ بھائی جو اس حرمت کے حکم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا معاملہ کیا ہوگا. کیونکہ اس وقت تک تو شراب حرام نہیں تھی, اس وقت تو مسلمانوں میں یہ شراب استعمال کر لی جاتی تھی, کوئی کسی بھی موقع پر کچھ نہ کچھ استعمال ہو جاتا تھا. تو صحابہ کرام کو فکر لاحق ہو گئی کہ اب جو اس سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح, کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. کس چیز میں حرج نہیں ہے؟ اس چیز میں جو یہ کھانا پینا کرتے ہیں جو انہوں نے کر لیا. اچھا, یہ اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, شرط یہ ہے کہ اس وقت وہ شریعت کے تقاضوں اور شریعت کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوں, ایمان لاتے ہوں, نیک اعمال کرتے ہوں. اگر اس وقت حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, انہوں نے استعمال کر لیا, اس وقت کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اصل پر تھے. بعد میں اب اگر کوئی استعمال کرے گا تو اس کے لیے ممنوع ہوگا. تو یہاں سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ حلال ہے, حرام نہیں ہے. پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اصحاب آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ جو ہم گھی استعمال کرتے ہیں, ہم پنیر جو استعمال کرتے ہیں, پوستین استعمال کرتے ہیں, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ, حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ, حرام وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا. اب دو چیزیں تو آ گئیں, حلال کو بھی بیان کر دیا, حرام کو بھی بیان کر دیا. پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما سکت عنہ, اور جس کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں ہوا, فہو مما عفا عنہ, تو یہ ان چیزوں میں شامل ہے جس سے درگزر کر دیا گیا. اب آپ کو استعمال کریں, اس کو آپ جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئیں, اس سے نفع حاصل کریں, یہ آپ کے لیے معاف ہے. اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ حکم بیان فرما دیا. لہٰذا ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہر چیز کی اصل جو ہے وہ مباح ہونا ہے, حلال ہونا ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جو شبہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ شبہ پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے. اچھا, پہلے میں اس شبے کے جواب سے پہلے ایک اور چیز عرض کر دوں کہ یہاں پر یہ جو ہر چیز کی اصل ہے وہ مباح ہونا, یہ اس کا تعلق جو ہے وہ گوشت کے علاوہ اور خواتین کے علاوہ ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہر چیز کی اصل جو ہے نا وہ حلال ہونا ہے تو میرے لیے زنا کرنا بھی حلال ہوگا. نہیں, اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک خاص طریقہ بیان کیا ہے کہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا یہ تعلق حرام رہے گا. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ طریقہ کار بیان کر دیا. اسی طریقے سے گوشت اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک کہ ایک خاص طریقے سے جانور کو ذبح نہ کر دیا جائے, اور وہ جانور بھی شریعت نے بتا دیے کہ یہ والے جانور حلال ہیں, یہ حرام ہیں. تو اب ہم جو ہے وہ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ ہر چیز کی اصل چونکہ حلال ہے تو میں کسی بھی جانور کو ذبح کر کے کھا سکتا ہوں. وہاں پہ شرعی دلیل ہمیں چاہیے ہوگی. کیوں دلیل چاہیے ہوگی؟ کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں اس میں حکم یہ دیا ہے کہ یہاں پر اصل جو ہے وہ حرام ہے, اس کے علاوہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے اجازت ہوگی. اسی طریقے سے اگر عبادت کا کوئی طریقہ شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا تو اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہاں پہ ہمارے یہاں پہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی جب ہر چیز کے اندر اصل جو ہے وہ حلال ہونا ہے تو نماز میں جو ہے وہ 2 سجدوں کی اجازت دی گئی ہے, تیسرے سجدے سے منع تو نہیں کیا, تو تیسرا سجدہ بھی کر لو. یہاں پہ تیسرے سجدے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کا حکم آیا نا اقیموا الصلاۃ, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز تمہیں ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اب ہم یہ نماز کے طریقے کو بدل نہیں سکتے. اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ منع نہیں کیا گیا تو ہم تیسرا سجدہ بھی کر سکتے ہیں. بھائی منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ہمیں بیان کر دیا کہ عشاء کی 4 رکعتیں آپ نے فرض ادا کرنی ہیں تو ہم 4 رکعتیں ہی فرض ادا کریں گے. اپنی مرضی سے ہم وہاں پر جو وہ 5ویں رکعت کو ایڈ نہیں کریں گے کہ منع نہیں کیا گیا. تو حکم ہے اور حکم کے ساتھ ممانعت بھی موجود ہے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی. دوسرا, اس ضابطے کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بھی ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین, کہ حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بین ذالک امور متشابہات, اور ان دونوں کے درمیان کچھ متشابہ امور ہیں جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں. تو وہاں پر پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو متشابہ چیزوں سے اپنے اجتناب کرے گا تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا,
اور پھر اس کے مفہوم کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ متشابہ چیزوں سے اجتناب کرو. اور اس کے اجتناب کی مثال سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بکری کے ریوڑ کو لے کر جا رہا ہوتا ہے کسی زمین کے پاس. اب اگر وہ کھیتوں کے قریب لے کر جائے گا تو قریب ہے کہ وہ بکریاں جو ہیں وہ کھیتوں کے اندر چلی جائیں اور اس کھیت کو تباہ کر دیں, تو اسی لیے دور رکھا جائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے متشابہ چیزوں کی اس انداز سے وضاحت فرمائی. اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا وہ کسی چیز کو حلال کہنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے ہوگی, ورنہ تو سرکار علیہ السلام نے استعمال سے منع فرمایا. تو یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہاں پہ متشابہ چیزوں کو منع فرمایا. متشابہ چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو استعمال نہ کرو. متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ حرام ہو. اگر مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ نیاز فاتحہ کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نیاز فاتحہ کے اندر ایک شبہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ولی کے نام پر نیاز کر رہے ہیں تو شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, تو ہم اس کو ناجائز ہی کہہ دیتے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. پہلے تو اگر آپ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی. جب آپ اس کو ناجائز کہیں گے, بدعت کہیں گے, تو پھر اس سے مسلمانوں میں ہوگا انتشار اور افتراق. کیونکہ سرکار علیہ السلام نے اگر حرام کو بین کہنے کے بعد اس طرح شبہ والی چیزوں کو متشابہ قرار دیا ہے, تو آپ بھی پھر اپنا تقوی اتنا آگے نہ لے کر جائیں کہ شبہ والی چیز کو آپ ڈائریکٹ حرام قرار دیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس کے اندر مسلمان اگر نیاز کریں گے شبہ میں مبتلا ہوں گے تو پھر آپ شبہ کہیں نا, اس کو حرام نہ کہیں. آپ سرکار علیہ السلام سے آگے نہ جائیں. پھر آپ جب شبہ کہیں گے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ شبہ کس حیثیت سے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آج ولی کے لیے نام پر یہ کھانا کھلائیں گے, ولی کے نام پر ہم یہ نیاز کریں گے, تو یہ ولی کو خدا کے تصور پر لے کر چلے جائیں گے اور یہ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ شبہ بھی آپ کے ذہنی سوچ کے مطابق ہے. ہمارے نزدیک یہ شبہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نیاز کے اندر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو ثواب تو ہم تو ایصال ثواب کہہ کر یہ سمجھ کے ثواب نہیں پہنچا رہا ہے. تو ہمارے نزدیک تو یہ شبہ بھی نہیں ہے, ہمارے نزدیک تو یہ حرام بھی نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو کسی شبے کی بنیاد پر ڈائریکٹ حرام کہہ دیتے ہیں, غیر حرام کو حرام کہنا یہ جرم ہے, تو غلطی بھی آپ کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے انتشار مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ جب تک ہم ضابطہ نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم ان اصولوں کو نہیں سمجھیں گے, بہت ساری خرابیاں جنم لیتی رہیں گی. ایسی بہت ساری مثالیں ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ صرف اپنے ذوق کی بنیاد پر آپ نے حلال کو حرام قرار دیا اور بنیاد بنا لی کہ یہاں پر شبہ ہے. تو شبے کی بنیاد پر ڈائریکٹ حرام نہیں کہا جا سکتا. شبے کی بنیاد پر آپ صرف شبہ قرار دیں کہ بھئی میں اس میں شبہ ہے. جیسے مثال کے طور پر غیر شرک کو شبے کی بنیاد پر شرک کہہ دیا جاتا ہے, حالانکہ وہ نہ وہاں پہ شبہ ہوتا ہے نہ وہاں پہ شرک ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں پر طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے, اس سے مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے انتشار و افتراق. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے, جو حلال ہے وہ حلال ہے. اپنی مرضی سے ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام, یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ کو کہ معاشرے میں جو مسائل میں اب خرابی آ رہی ہے نا, اتنے 1400 سال کے اندر یہ معاملات کبھی نہیں سنے تھے, اور اب جا کے بالکل ہی نئی جہت سے مسئلہ, یعنی بالکل ہی الٹا بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی اذان ہو رہی ہو تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں, حدیث میں ہے. تو پھر وہ حدیث پاک سے کیا مراد تھی, وہ حقیقت میں کس بارے میں تھی؟ چونکہ آپ نے سنا ایسے بندے سے کہ بظاہر تو مولوی نظر آتا تھا مگر اس کا بیک کچھ بھی نہیں تھا, بیک گراؤنڈ پہ اس کے کوئی بھی نہیں ہے. تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ مسئلہ بھی جس سے سن رہے ہیں, بے شک وہ شکل مولوی والی ہے, مگر وہ اس کی کوئی پیچھے بیس ہے کہ نہیں, وہ کسی مطلب اس کے پیچھے کوئی ذمہ دار بندہ کھڑا ہے, ادارہ کھڑا ہے کہ نہیں, کہ ویسے ہی بس وہ ٹی وی کے حساب سے مولوی ہے. تو یہ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا. IDS کا پلیٹ فارم الحمدللہ رب العالمین یہ اس ذمہ داری کو بھی اٹھاتا ہے کہ یہاں پر جو معزز علماء کرام مسائل بیان کر رہے ہیں, تو یہ کانٹینٹ پہلے ہی معتبر ہوتا ہے, مستند ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد بھی اس کی تفتیش کا مرحلہ اور دیگر ساری چیزوں سے گزار کر ہی الحمدللہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے. تو فی زمانہ ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم جس سے مسئلہ سن رہے ہیں کہ وہ کہیں عطائی عالم تو نہیں ہے, عطائی ڈاکٹر جیسے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی موسمی بندہ تو نہیں جس کو مولوی کے رنگ میں بٹھا دیا گیا ہے. تو حقیقت میں علم دین بھی وہی سکھائے گا کہ جس کے پاس اس کے سکھانے کے لیے اس کے پاس کوئی ادارے کی ڈگری ہو یا اس کے پاس کوئی ایسے دلائل ہوں, تو ہی ہم اس سے سیکھیں گے. یعنی کہ ایک لائن میں اگر میں کہوں تو صحیح بات بھی صحیح بندے سے سننی ہے. علامہ طاہر مدنی صاحب قبلہ, آپ یہ ارشاد فرمائیے گا, جیسا کہ بنیادی گفتگو مفتی مدنی رضا صاحب نے فرمائی ہے, مزید اس کی وضاحت کے لیے اور مزید لوگوں کو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہوتا ہے, اور حلال کو حرام خود نہیں کر سکتے, حرام کو حلال خود نہیں کر سکتے, جو قرآن و حدیث نے کیا ہے, جو فقہ میں جو ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے. تو ناپاکی کا شک ہو تو کیا حکم ہوگا؟ بعض اوقات ہم کسی کے گھر جائیں, وہاں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ
گھر والے بہت زیادہ طہارت و پاکیزی کا اہتمام نہیں کرتے، تو اب وہاں نماز پڑھنی ہے تو جو بچھے ہوئے قالین ہیں اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مطلب ایک ابھی تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے نا، کنفیوژن ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ بچے نے اس پہ کوئی نجاست وغیرہ کا معاملہ کیا ہوگا، اب یہ اندیشہ بھی آ رہا ہے، اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً پاکی ناپاکی کے حوالے سے عوام میں، مسلمانوں میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور مفتیان کرام کو جو لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ انہی سوالات پر مبنی ہوتا ہے، اور بیچارے بہت سارے لوگوں کو تو ہم نے نفسیاتی مریض بنتے ہوئے او دیکھا ہے ہو کہ ہر 15 منٹ بعد انہیں لگ رہا ہوتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، ہر 20 منٹ بعد انہیں لگ رہا ہوتا ہے میرے کپڑے ناپاک ہو گئے، اور وضو بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں 10 بندوں کا غسل ہو جائے اور اس ایک بندے کا وضو ہو جائے، اتنا ٹائم اور اتنا پانی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی میں بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں ساری زندگی ناپاک ہوتا ہوں اور پاک ہونے کے لیے مجھے کوئی بہت بڑا جہاد کرنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کو اگر وہ علم دین حاصل کریں تو زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ ایک قاعدہ جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں، اگر عوام اس قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقینی چیز شک سے کبھی بھی زائل نہیں ہوتی۔ اگر کسی چیز کے ہونے کا آپ کو یقین ہے اور نہ ہونے میں شک ہے، شریعت کہتی ہے اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی جو یقینی چیز ہے وہ اپنے مقام پر قائم ہے۔ مثال میں دوں، کسی کو یہ یقین ہے کہ اس نے ظہر میں وضو کیا تھا اور عصر کی جب نماز پڑھنے وہ کھڑا ہوا تو اس سے شک ہو گیا کہ شاید میں استنجا خانے گیا ہوں گا، شاید ہوا خارج ہونے کا معاملہ ہو گیا ہوگا۔ اب دیکھیں دو چیزیں آ گئی، ظہر میں وضو کرنے کا یقین اور اس کے بعد وضو کے ٹوٹنے میں شک۔ شریعت کہتی ہے اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کا جو وضو ہونے کا یقین ہے وہ تبھی زائل ہوگا جب آپ کو وضو کے ٹوٹنے کی یقینی دلیل پتہ چلے۔ لہذا شک و شبے سے کوئی وضو ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو احتیاطاً وضو کر لیں، اور اگر یہ بار بار وسوسہ آتا ہے شاید پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہوگا، شاید میں استنجا خانے چلا گیا ہوں گا، کسی کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہر 15 منٹ میں اسے یہ وسوسہ آ رہا ہوتا ہے۔ ان وسوسوں کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آپ کی نماز کو مشکل بنانا چاہتا ہے، لہذا بار بار وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ اتنی دفعہ وضو کرے کہ یہ پھر نماز ہی معاذ اللہ چھوڑ دے کہ یار میں تو پاک ہی نہیں رہ پاتا ہوں۔ تو ان وسوسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 10 دن ان وسوسوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کریں گے، 11ویں دن یہ وسوسے آنا ہی بند ہو جائیں گے، اور وسوسے قبول کرنا شروع کریں گے نا تو ان وسوسوں کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اور انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اس کا الٹ دیکھیں، اگر ہم وضو نہ کرنے کا یقین ہے اور اس کے بعد شک ہے کہ شاید وضو کر لیا ہوگا، اب دیکھیں وضو کے نہ کرنے کا یقین ہے اور کرنے میں شک ہے، ہم کہیں گے اس شک کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارا وضو نہیں ہے، تمہیں وضو کرنا ہے۔ وائس ورثہ بھی یہ قانون چلے گا۔ تو یہ قانون اپنے ذہن میں رکھیں، شک سے وضو کے ٹوٹنے کا، شک سے غسل کے فرض ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقینی دلیل ہو، آپ قسم کھا سکتے ہو کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، تب آپ کا یقینی معاملہ ہوگا۔ شاید والی بات ہو جائے، شاید ہوا ہوگا، شاید نہیں ہوا ہوگا، ان وسوسوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، اسی کے ضمن میں علماء یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہیں وہ شک سے ناپاک نہیں ہوتی۔ پاک اگر کوئی چیز ہے اس کو ناپاک کرنے کے لیے یقینی دلیل کا ہونا ضروری ہے، شک و شبے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اب یقین کیسے ہوگا؟ جیسے ابھی یہ ٹیبل پاک ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے لکڑی پاک ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ ناپاک ہو، تو اس شاید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو ناپاک بولنے کے لیے 3 دلائل میں سے کوئی ایک دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ یا آپ نے اپنی آنکھوں سے اس چیز پر ناپاکی لگتے ہوئے دیکھی ہو تو ناپاک ہے، کوئی متقی شخص آپ کو بتائے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز پر ناپاکی لگتے ہوئے دیکھی ہے تو ناپاک ہے، یا تیسرا اس نجاست کا اثر مجھے نظر آ رہا ہے، بدبو نظر آ رہی ہے، رنگ وغیرہ نظر آ رہا ہے تو چیز ناپاک ہے۔ صرف وہم سے، خیال سے، شک سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ مثال میں دوں، پانی ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا یہ پاک ہے۔ اب کسی کو یہ شک ہوتا ہے، کوئی اندرون سندھ جاتا ہے، کسی ہوٹل کے باتھ روم میں جاتا ہے اور وہاں پہ آدھی بالٹی بھری ہوئی ہے پانی کی اور اس میں مٹی بھی ہے،
اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہاں تو چرسی لوگ بھی آتے ہیں، بہت سارے عجیب و غریب قسم کے لوگ واش روم میں آتے ہیں، تو یقیناً یہ بالٹی کے پانی میں پیشاب کا قطرہ گیا ہوگا اور یہ ناپاک ہو گیا ہوگا۔ اب دیکھیں ان وسوسوں میں پڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ کو ناپاکی بالٹی میں نظر آ رہی ہے، اگر آ رہی ہے تو ناپاک ہے۔ کوئی متقی شخص کہے کہ میں نے اس بالٹی میں پیشاب کے قطرے گرتے ہوئے دیکھے ہیں، تب ناپاک ہے، یا اس بالٹی سے پیشاب کی اسمیل آ رہی ہے تب ناپاک ہے، ورنہ صرف سوچنا کہ مجھ سے پہلے جو بندہ آیا ہوگا اس نے غلط استنجا کیا ہوگا، پیشاب کی چیٹیں اڑی ہوں گی اور یہ ناپاک ہو گیا ہوگا، ان توہمات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہینڈل ہوتا ہے بعض اوقات واش روم کا، اندرون سندھ کے یا مختلف پرانے قسم کے باتھ روموں، گندے قسم کے، اس کے ہینڈل میں بعض اوقات لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یار اس کو میں پکڑ رہا ہوں، پتہ نہیں پاک ہوگا، پتہ نہیں ناپاک ہوگا۔ ان توہمات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نجاست آپ دیکھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو بتایا تب ناپاک ہے، ورنہ اس سوچ میں اگر پڑ گئے نا تو دنیا کی ساری چیزیں آپ کو ناپاک لگیں گی۔ ابھی یہ زمین بھی ناپاک لگے گی، وہاں بلی نے پیشاب کر دیا ہوگا، فلانا ہو گیا ہوگا، روڈ پہ انسان چل رہا ہوتا ہے، یہ ہر طرح کے وسوسے آئیں گے۔ ان وسوسوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب پاک ہے۔ اب دیکھیں میں ایک اور مثال دوں۔ جی حضور، آپ کی مثال سے پہلے یہ شاید فرما دیجیے گا، بیچ میں معذرت بول رہا ہوں، جی کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ وسوسے، توہمات، شک، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک عوامی اعتبار سے بہترین مسئلہ ہو گیا۔ تو اس میں رخصت اور عزیمت والا معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی بھی یہاں نہیں، دیکھیں اس طرح کے وسوسوں میں پڑھنے کا تو حدیث میں منع کیا گیا کہ اس میں آپ احتیاطی طور پر بھی نہ پڑھیں، ورنہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کو غالب گمان ہو رہا ہے کہ یار یہاں پہ احتیاط کر لینی چاہیے تو مستحب ہے کہ کر لیں، لیکن ہر جگہ پہ اس قسم کی احتیاط میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب جیسے میں مثال دوں، پانی اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے، مٹی اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے، ان کو ملا کے کیچڑ بنا لوں تو کیچڑ اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ بارش ہو رہی ہے، روڈ پہ آپ کو کیچڑ نظر آ رہا ہے، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، کیچڑ کے چھینٹے آپ کے پائنچوں پر لگے، اب بہت سارے لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ میری پائنچوں پر تو اتنے سارے کالے کالے چھینٹے ہیں، تو اب دلیل پوچھی جائے گی۔ تمہیں شک ہو رہا ہے نا، اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بتاؤ یہ کیچڑ اگر ہے تو اس میں کوئی گٹر کا پانی ملتے ہوئے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا کسی متقی پرہیزگار نے جاتے ہوئے دیکھ کے تمہیں بتایا ہے، یا اس پانی اور کیچڑ سے تمہیں گٹر کی اسمیل آ رہی ہے؟ اگر یہ تینوں دلیلیں نہیں ہیں تو صرف کیچڑ کے ہونے سے اس کو ناپاک کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ اسکوٹر پہ جا رہے ہیں، پوری آدھی شلوار بھی اگر کیچڑ کے پانی والی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہے آپ جن راستوں سے گزر کر آئے وہاں پر آپ کو گٹر کی اسمیل کہیں پہ بھی نہیں آئی، اور بارش ہو رہی ہے، تو بس پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان توہمات میں نہ پڑیں کہ یہ ایک قطرہ لگ گیا، یہ دو قطرے لگ گئے۔ اگر ان توہمات میں پڑے تو بارش میں تو کوئی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکے گا، ہر وقت اسے کپڑے ہی چینج کرنے پڑیں گے، کیونکہ بارش میں کیچڑ کے چھینٹے تو لگی جاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کپڑوں پہ اکثر و بیشتر یہی شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ کپڑے اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہیں، اب ان کو ناپاک بولنے کے لیے آپ کو وہی دلیل چاہیے۔ صرف شک سے ناپاک نہیں ہوتے۔ کسی کو پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہے اور اسے لگتا ہے شاید پیشاب کا قطرہ نکلا ہوگا، اور دھبا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قالین کے حوالے سے پوچھا، اس میں دیکھیں قالین کا ایک تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے قالین میں جہاں پیشاب لگی ہوئی ہے صرف وہ جگہ نماز کے قابل نہیں ہے، باقی پورا قالین تو آپ کے لیے نماز کے قابل ہے، کیونکہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے، آپ نے یہ بتایا کہ اس گھر میں بچے ہیں اور گھر والے احتیاط نہیں کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی بعض اوقات لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یار یہ احتیاط نہیں کر رہے تو بے احتیاطی کی وجہ سے اس چیز کے ناپاک ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں کنواں ایک ہی ہوتا تھا، مشرک بھی اس کنویں سے پانی لیتا تھا، مسلمان بھی اس کنویں سے پانی لیتے تھے۔ مشرک تو کسی قسم کی احتیاط نہیں کرتے تھے، لیکن اس پانی کو پاک قرار دیا گیا۔ صحابہ جوتے پہنا کرتے تھے اور اسی میں نماز پڑھا کرتے تھے، جوتوں کو پاک قرار دیا گیا۔ اسی طرح مال غنیمت میں کفار کے کپڑے آتے تھے، جب آپ کو ناپاکی کا یقین نہ ہو تاجدار کائنات نے اس چیز کو پاک قرار دیا ہے۔ تو لنڈے کے کپڑے اگر باہر سے کوئی آتے ہیں اور انسان اس کو بغیر دھوئے بھی استعمال کر لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں، احتیاطاً دھو لینا چاہیے، لیکن جب تک آپ کو اس کپڑے پہ کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی تو وہ پاک تصور کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم قالین کا معاملہ۔ اگر وہاں بچے ہیں
اور وہ گھر والے بے احتیاطی کرتے ہیں، تب بھی ان کی بے احتیاطی کی وجہ سے قالین کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قالین پر نہ آپ کو نجاست نظر آ رہی ہے، نہ گھر والے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بچوں کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ بھی آپ کو نہیں پتا، نہ اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، تو وہ قالین پاک تصور ہوگا، اور وہاں جہاں پہ بھی آپ نماز پڑھیں گے قالین پر تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر احتیاط کرنا چاہیں تو قالین پر نہ پڑھیں، زمین پر پڑھ لیں، لیکن اگر کسی نے قالین پر پڑھ لی ہے تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، خود نے دیکھ لیا کہ بچے نے پیشاب کیا تھا، تو اب قالین پہ اگر بچے نے پیشاب کیا تو یہ قیامت تک قالین ناپاک رہے گا جب تک اس کو جاری پانی سے نہ گھمایا جائے۔ بالکل صحیح۔ صرف اس کی بدبو دور کر لینے سے قالین پاک نہیں ہوتا۔ تو اب پھر گھر میں وہ جگہ نوٹ کر لیں، کیونکہ قالین کو اکھاڑنا اور اس کو پاک کرنا، اس سے تو قالین کا ہی نقصان ہوگا۔ تو ہر ناپاک چیز کو پاک کرنے کا بھی شریعت کا مطالبہ نہیں ہے، پاک اسی کو کرنا ہے جس کے لیے پاکی کا حکم ہے۔ تو اگر قالین ناپاک ہی ہے، آپ سمجھتے ہیں قالین کو اکھاڑ کے جاری پانی میں گھمائیں گے تو قالین ہی خراب ہو جائے گا، تو اس کو پاک ناپاک رہنے دیں، بس جگہ نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ نجاست ہے، اس جگہ کے علاوہ نماز پڑھیں، یا قالین پہ پڑھ رہے ہیں تو اوپر مصلی بچھا دیں۔ صحیح۔ اگر مصلی بچھا دیں گے تو پھر مصلی پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے نیچے کی زمین یا نیچے کا قالین ناپاک ہو۔ یہ تھوڑے سے مسائل تھوڑے طویل ہیں، لیکن اگر ذہن میں رکھیں گے تو بڑا آسانی ہو جائے گی۔ شک سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، شک سے انسان کے پہلے کیا گیا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ دو ضابطے اپنے ذہن میں رکھیں گے، زندگی بڑی پرسکون نکلے گی، ورنہ انسان ہمیشہ نفسیاتی مریض بھی رہتا ہے اور پریشان بھی رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں قبلہ۔ میں مفتی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ دو قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے آج آسانی ہو گئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو سمجھتے تھے اسلام بہت مشکل ہے، اس پر عمل کیسے ہم کریں گے، اس میں تو اتنی زیادہ جو نا وہ احتیاطیں ہیں اور اتنی زیادہ سخت معاملات ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام الحمدللہ چونکہ دین فطرت ہے، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو۔ ہاں، آپ کی عادات کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان عادات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اسلام میں آسانی ہی آسانی ہے، اور جو اسلام کی اس آسانی پر یہاں عمل کرنے والا بن جائے تو اس کے لیے آخرت میں بھی آسانی ہے۔ اور دوسری وہ سوچ کہ جو خواہ اپنی سوچ سے اس معاملے کو مشکل اور ٹپیکل کر کے بیٹھے ہیں، اور جو آسانی اسلام نے دی ہے اس کو بھی اویل نہیں کر رہے، اور خواہ اس کو آپ مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ نفسیاتی طور پر آپ نفسیاتی ہو گئے، اس معاملے میں زیادہ سوچ رہے ہیں، اوور تھنکنگ کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ مسئلہ ہے، یہ تو ناپاک ہوگا، یہ تو یہ ہوگا۔ تو شریعت نے اتنی آسانی رکھی ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا مشکل کرنے کی؟ تو آسانی سے عمل کیجیے اور اس پر استقامت کی دعا بھی کیجیے۔ قبلہ مدنی رضا صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کسی چیز کے بارے میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے کہ اس چیز میں حرام کی ملاوٹ ہے، تو کیا صرف اس وجہ سے اس مخصوص چیز مثلاً چپس ہے، بسکٹ ہے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ کو حرام کہا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے دو چیزوں کا میں ذکر کروں۔ آپ نے جیسے ایک تو یہ بات بیان فرمائی کہ دین بڑا آسان ہے اور ہم خواہ خواہ اس کو وہ کرتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ دین بہت آسان ہے، اس کو آسانی کے ساتھ قبول کرو، ورنہ تم تھک جاؤ گے۔ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ مفہوم ہے روایت کا۔ تو ہمیں دین کو آسانی سے بالکل قبول کرنا چاہیے۔ دوسرا آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ جو حضرت نے بھی مسائل بیان کیے، اس میں کیا ہمارے پاس رخصت اور عزیمت کا بھی کوئی راستہ یا کوئی پہلو موجود ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ جو سارے مسائل بیان کیے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے فیصلوں کی بنیاد پر اس احتیاط کو بنیاد بناتے ہیں، اس میں احتیاط دکھا رہے ہوتے ہیں اور فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ابھی حضرت نے ذکر کیا کہ کپڑے کے اوپر اگر پورا کیچڑ بھی لگ گیا ہو لیکن آپ کو اس کی ناپاکی کا یقین نہیں ہے، تو اب وہ کیچڑ ہے پاک، اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ذہن سے کہا کہ یہ ناپاک ہے، مجھے گھر پہ جانا پڑے گا، مجھے اس کو پاک کرنا پڑے گا، مسجد میں جاؤں گا، مسجد میں تو جا نہیں سکتا کیونکہ ناپاک کپڑا اور اس میں نماز کا ٹائم ہی نکل گیا۔ تو اب یہ جو آپ نے نماز کا ٹائم ضائع کیا، یہ نماز کو آپ نے فوت کیا نا، تو یہاں پہ اب یہ رخصت عزیمت کا پہلو نہیں تھا، یہاں پہ تو آپ کے اوپر لازم تھا کہ آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں کیونکہ آپ کے کپڑے پاک تھے، لازم تھا۔ تو یہ یہاں پہ یہ جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس صورت کے اندر تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہی پڑے گا کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا تو ہمارے فرائض فوت ہو جائیں گے۔ ہاں، فرائض فوت نہیں ہو رہے اور پھر آپ احتیاط کرنا چاہیں، وہ پھر آپ کی مرضی ہے، شریعت نے آپ کو نہیں کتنی تنگی میں ڈالا ہے، وہ آپ کرنا چاہیں آپ کا مسئلہ ہے، لیکن جب فرض فوت ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو پھر آپ کو پر لازم ہے کہ آپ اس پر احتیاط کریں۔ تو یہ بہت بنیادی ضابطہ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں افواہ پھیل جاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے یا حلال۔
تو یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا نفیس ضابطہ فرمایا کہ اگر کوئی چیز بے سند ہو اور اس خبر کی ابتدا کرنے والے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، جس سے آپ پوچھیں وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے پوچھے وہ کہے میں نے فلاں سے سوچا، اس فلاں سے پوچھے بھئی کہاں سے سنا، وہ کہے میں نے فلاں سے سنا. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فلاں سے سننے والی بات پورا شہر بھی کر رہا ہو نا، تب بھی اس کی بنیاد پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے ایک روایت نقل فرمائی کہ حضرت عبداللہ نقل فرماتے ہیں، مسلم شریف کے مقدمے میں ذکر ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ایک آدمی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جھوٹ کہہ دیتا ہے، کوئی بہت جھوٹی افواہ مشہور کر دیتا ہے، پھر لوگ آپس میں منتشر ہوتے ہیں اور ہر کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں آدمی سے سنی ہے، میں اس کی شکل تو جانتا ہوں، نام نہیں جانتا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو افواہیں بازار میں پھیلتی ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہوتی، جس سے بھی آپ پوچھیں نا وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے فلاں سے سنا. بھائی اچھا آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ میں نے فلاں سے سنا. اس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی. تو ایسی افواہوں کی بنیاد پر آپ کسی بھی چیز کو ناپاک، ناجائز، حرام نہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے جو ہے نا وہ افواہیں پھیل جاتی ہیں کہ فلاں چپس ہیں، فلاں بسکٹ ہیں، فلاں کولڈ ڈرنک ہے، یہ حرام ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، یہ دلیل ہے. صرف ابتدا کرنے والا کون ہے کچھ نہیں پتا. ہاں اگر بالفرض کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خبر دینے والا کوئی موجود ہے پیچھے، یعنی ہمیں ابتدا پتا چل گیا کہ اس کے پیچھے کوئی خبر دینے والا شخص موجود ہے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ وہ خبر دینے والا کون ہے. صحیح. اب پھر اس کے اوپر کلام کیا جائے گا، کیونکہ ہر شخص کی خبر بھی معتبر نہیں ہوتی ہے. اگر خبر دینے والا شخص متقی پرہیزگار ہے اور پھر اس متقی پرہیزگار شخص نے بھی خود دیکھا ہو اور پھر خبر دی ہو، یا پھر وہ اس کمپنی نے بتا دیا ہو، تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر یقینی طور پر آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں پہ جو ہے وہ ملاوٹ ملی ہوئی ہے. متقی پرہیزگار کسی فیکٹری میں گیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں نے دیکھا تھا اس فیکٹری کے اندر جو ہے یہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ حرام چیز ملاتے ہیں، اس لیے ان کے سارے چپس جو یہاں سے آ رہے ہیں نا وہ حرام ہے، ان کے سارے بسکٹ یہاں سے آنے والے حرام ہیں. اگر تو ایسا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہا ہے، تب آپ اس کی بات کا اعتبار کر سکتے ہیں. یا کمپنی خود کہتی ہے کہ بھئی ہمارے چپس کے اندر یہ انگریڈینٹس ملے ہوئے ہوتے ہیں، تب آپ اس کو حرام کہہ سکتے ہیں. اگر بالفرض دیکھنے والا یا خبر دینے والا وہ متقی شخص نہیں ہے، کوئی گناہ گار مسلمان ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اے ایمان والو اگر کوئی گناہ گار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کر لو کہ یہ بندہ جو ہے وہ خبر لے کر جو آئے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، تو اس کے اوپر تحقیق کرو. اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ ایک گناہ گار شخص ہے جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتا، وہ آ کر خبر دے رہا ہے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اب ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ یہ بات جو بیان کر رہا ہے یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. اب دل اگر مطمئن ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو حرام کہہ کر اس سے اجتناب کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب خبر دینے والا گناہ گار شخص ہو. اگر خبر دینے والا مسلمان ہی نہ ہو اور وہ یہ خبر دے رہا ہو کہ بھئی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حلال ہے، یا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاک ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ ناپاک ہے، تو کافر کی خبر جو وہ دیانات میں معتبر نہیں ہوتی. دیانات سے مراد یہ ہے کہ دینی معاملہ، جیسے کسی چیز کا حلال ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، کسی چیز کا پاک ہونا، کسی چیز کا ناپاک ہونا، یہ شریعت کا تصور ہے نا. تو اب اگر کافر اس کے بارے میں خبر دے گا تو اس کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایسی صورت کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کافر آ کر یہ کہنا کہ بھئی میں نے خود دیکھا یہ حرام ہے، تب بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر کی خبر کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ جو رب کو جھٹلا رہا ہو، جو رب کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہو، وہ ان چیزوں کے بارے میں سچا کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کی خبر پر بالکل بھی دھیان دینے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہو اور اس کے خلاف عمل کرنے کی کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر آپ احتیاط کرنا چاہیں، آپ کی وہی مرضی ہے. جیسے مثال کے طور پر کافر کہتا ہے کہ بھئی میں نے خود دیکھا یہاں پر جو وہ کتے نے جو ہے نا وہ حوض سے پانی پیا تھا، تو اب کتے کا جھوٹا جو یہ ناپاک ہوتا ہے. اب وہ کہے کہ میں نے خود دیکھا تھا کہ کتے نے پانی پیا تھا اور یہ ناپاک ہے، تو اب یہ دیانت کی خبر ہے، اب ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے. بھلے تم نے دیکھا تھا لیکن ہم اسی سے وضو کریں گے کیونکہ ہماری نماز کا مسئلہ ہو رہا ہے. ہاں نماز کا مسئلہ نہیں ہے، ہم یہاں پہ مثال کے طور پر ہمیں جو ہے وہ نماز کا کوئی پرابلم نہیں ہے، ویسے ہی ہم منہ دھو رہے تھے اور ہم نے احتیاط کر لی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کی بنیاد پر کیا تیمم کی اجازت ملے گی؟ تیمم کی اجازت نہیں ملے گی، آپ کو اسی پانی سے وضو کرنا پڑے گا. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بازاری افواہ ہے اور اس بازاری افواہ کے سند ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. سند معلوم ہے تو اب جس نے خبر دی ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ یہ خبر دینے والا مسلمان ہے یا کافر ہے. اگر کافر ہے تو اس کی بات کا دینیات کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے.
اور اگر وہ مثال کے طور پر مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے، فاسق فاجر ہے، تو اس کی آنے والی خبر کے اوپر غور و تفکر کرنا لازم ہے. اگر غور و تفکر کے نتیجے میں اس کی خبر کے مطابق ہمارا ذہن بن جاتا ہے تو پھر ہم اس پر عمل کریں گے، اور اس کے خلاف ہے تو نہیں کریں گے. اور متقی پرہیزگار شخص ہے اور وہ خود دیکھ کر کہہ رہا ہے، وہ بھی سنی سنائی نہ کہہ رہا، وہ دیکھ کر دے رہا ہے، تو پھر اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. حضرت ضمناً ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، میں نے کہا وہ بھی آپ سے پوچھ لوں کہ بیرون ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں آرگنائزیشنز ایسی بنی ہوتی ہیں کہ جو حلال یا حرام، کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا انگریڈینٹس کے حوالے سے وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ والا فوڈ آپ کے لیے حلال ہے کہ نہیں. تو پھر ہم جیسے سفر کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ یار ایک شاپ پہ حلال حرام کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے، یہ حلال ہے یہاں پر جو کھانا ہے. تو کیا اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کس حد تک کیا جا وہ سکتا ہے؟ شاپ دیکھیں وہ شاپ کس کی ہے، پہلے تو صحیح یہ ہے. دیکھا جائے گا. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ وہاں پر کوئی ایسا مسلمان بھی اگر اس شاپ کے اندر موجود ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے ان سے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہوا ہے، تو وہ جو خبر دینے والے بیٹھے ہوئے نا پیچھے ان آرگنائزیشنز میں، وہ مسلمان ہیں، ان کی خبر کا بالکل اعتبار کیا جائے گا. اگر بالفرض کوئی آرگنائزیشن میں ایسا ہے کہ جو بدعقیدہ ہے، تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ چونکہ فاسق ہے تو پھر آپ دل مطمئن کر لیں غور و تفکر کرنے کے بعد. صحیح غور و تفکر آپ نے کیا کہ بھئی یہ آرگنائزیشن کے جتنے ہیں نا یہ بدعقیدہ ہیں، اور ان کی بدعقیدگی حد کفر تک آپ کو ہونا معلوم نہ ہو تو ورنہ پھر ان کے بارے میں کافر والا حکم ہوگا کہ وہ اگر دیانات کے بارے میں حکم دیں گے تو اعتبار نہیں ہوگا. اگر آپ کو ان کی بدعقیدگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، گمراہ ہے، تو فاسقوں والا خبر ہوگا. پھر آپ غور و تفکر کریں، غور و تفکر کرنے کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ضابطہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آرگنائزیشن چونکہ مسلمانوں کی ہوتی ہیں، ان کی خبر کا اعتبار کر سکتے ہیں. ہاں، اگر کوئی مثال کے طور پر آرگنائزیشن ایسی ہے کہ جو کافروں کی ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ چاہے حلال کہہ رہے ہوں چاہے حرام کہہ رہے ہوں، ان کا ہم اعتبار نہیں کریں گے. بالکل صحیح. معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.